الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وباب المساجد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواہ احمد و ابو داود و الترمذی وصحح رسالہ۔ یہ کتاب نماز کی کتاب چلی، کتاب الصلاۃ۔ پہلے کتاب الطہارت تھی، اس کے بعد دوسرا چیپٹر تھا کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ کا یہ 6واں باب ہے، مساجد کا باب، مساجد کے احکام۔ وہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا دو معنی پر اطلاق ہوتا ہے، ایک معنی خاص ہے، ایک معنی عام ہے۔ خاص معنی کا مطلب یہ کہ مسجد اس عمارت کو کہتے ہیں یا اس جگہ کو کہتے ہیں جس کو گھیر کر کے آدمی نماز کے لیے خاص کر دیتا ہے، جہاں وہ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ جگہ کو گھیر لیا اپنا، یا پھر یہ دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف کی دیوار ہے، کھڑکی ہے، کواڑ ہے، چھت ہے، جو خاص بلڈنگ بنائی جاتی ہے جس کو مسجد کا نام دیا جاتا ہے، وہ مسجد ہوئی۔ تو یہ خاص معنی ہوا مسجد کا، سمجھا کہ ایک مسجد کا عام معنی ہے جہاں بھی آپ سجدہ کریں وہ مسجد ہے۔ اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو خصوصیت اس بات کی بھی ملی ہے کہ پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لیے۔ تو اگر کھیت میں پڑھ لیا، گاچھی میں پڑھ لیا، تو وہ وہی آپ کے لیے مسجد ہوئی۔ مسجد میں نے سجدہ کی جگہ، تو یہ معنی عام ہوا۔ تو اس معنی میں پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے، سوائے قبرستان کے، سوائے حمام کے جہاں غسل کرتے ہیں، کوڑا دان کرکٹ، یا اسی طریقے سے منہر وغیرہ جہاں جانور کا خون ہوتا ہے، ان سب جگہوں کو چھوڑ کر کے باقی جتنی پاک جگہ ہے وہ سب کی سب ہمارے لیے مسجد ہے۔ یعنی جہاں وقت ہو جاتا ہے ہم لوگ اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے ہیں، کہیں پڑھ لیتے ہیں، ایئرپورٹ پہ پڑھ لیتے ہیں، دور ہے کھیت کھلیان میں نہیں آ سکتے ہیں مسجد، تو وہیں پڑھ لیا۔ تو یہ ہے مسجد کا معنی، عام معنی جہاں آپ سجدہ کریں وہی مسجد ہے۔ اور ایک مسجد کا خاص معنی ہوتا ہے وہ عمارت جو مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، جو ہر گاؤں ہر شہر کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس چیپٹر میں، کتاب میں، وہ ان مسجدوں کی ہے جو خاص عمارت کی شکل میں ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجدوں میں سے ایک مسجد میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کی مسجد کے کیا احکام ہیں؟ تو مسجد کے بہت سارے احکام ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے لوگوں نے تو بہت اچھا سلیکشن جمع کیا ہے حدیثوں کا۔ کچھ لوگوں نے تو المسجد فی الاسلام، اسلام میں مسجد کا کیا مقام ہے، اس نام پر کتاب بھی الگ سے مستقل لکھی ہے لوگوں نے۔ اتنے زیادہ احکام ہے مسجد کے، کوئی دو ایک بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اب یہ تو مختصر کتاب ہے، تو اس میں 6-7 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے مسجد کے احترام کے تعلق سے، اس کو آپ دیکھیے۔ تو پہلی جو حدیث ہے آپ کے سامنے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مساجد بناؤ ہر محلے میں، دور دار کی جمع ہے، ہر محلے میں، ہر حارہ میں، ہر حی میں، ہر قبیلے میں۔ کوئی قبیلہ کہیں آباد ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا قبیلے سب آباد ہوتے تھے نا، تو ایک قبیلہ ہے، اس کا پورا ایک کنبہ ہے، آباد ہے، 10 20 ایکڑ 50 ایکڑ میں آباد ہے۔ تو اس طریقہ سے قبیلہ ہے، اور دوسرا قبیلہ تھوڑا ہٹ کر کے ہے، قریب بھی نہیں ہے، تھوڑی دوری ہے دونوں کے درمیان، تو 5 وقتہ نماز میں جانا آنا مشکل ہوگا۔ اسی طریقہ سے ہر محلے میں، اب جیسے یہ ہمارا پرواری محلہ ہے، اب ہم کو 5 وقت کی نماز کے لیے اگر ہم سب کو بیچ کے محلے میں یا پچھم محلے میں جانا پڑتا تو 1 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر کی دوری ہے، ہر نماز میں کوئی آدمی جا نہیں سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے جاڑے میں، برسات میں، اور بوڑھے کمزور لوگوں کے لیے ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے وقتی نماز کے لیے، 5 وقت کی نماز کے لیے، سمجھا نا۔ اور جمعہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جگہ ہو، زیادہ سے زیادہ بڑی جماعت ہو ایک جگہ، سمجھا کہ نہیں۔ اس لیے کچھ حالات تو ایسے بنے، یہاں پر راستہ خراب بھی رہا، پانی لوگ ہیل کر کے جاتے رہے، کیچڑ میں سناتے رہے، اس محلے سے اس محلے جانے والے، اور کہتے رہے مجھ کو کہ آپ اس مسجد میں پورب ٹولہ میں جمعہ قائم کر دیجئے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، آپ ہیل کر کے جائیے، یا اگر آپ کو تنگی ہے، پریشانی ہے، نہیں جا سکتے تو گھر میں ظہر نماز پڑھ لیجیے، اگر آپ کے لیے راستہ خراب ہے یا بارش ہو رہی ہے تو، لیکن جمعہ ایک جگہ قائم کیجیے تاکہ اجتماعیت باقی رہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بڑا اجتماع ہو جمعہ کی نماز کے اندر، سمجھیں گے۔ لیکن وقتی نماز کے لیے، اور خاص کر کے میں نے کہا نا جاڑے اور برسات کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے۔
اب آبادی اگر بڑھ رہی ہے اور ہم سے آدھا کلومیٹر پون کلومیٹر اور آبادی اگر چلی جائے بڑھ کر کے، یا ادھر رن وے کی طرف چلی جائے آبادی، سمجھا کہ نہیں 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر ہم سے بھی دور چلی جائے، تو اس محلے کو بھی ایک مسجد کی ضرورت ہوگی وقتی نمازوں کے لیے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محلے کے اندر مسجد بناؤ، وَأَن تُنَظَّفْ، اور مسجد کو صاف ستھرا رکھو، اس بات کا بھی حکم دیا۔ سب سے زیادہ جو جگہ صاف ستھرا رکھنے کی ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اس سے زیادہ کون سی جگہ صاف ہونی چاہیے؟ تو کچھ صفائی تو واجب ہے، جیسے گندگی ہے، اگر پیشاب پیخانہ کسی نے کر دیا ہے مثال کے طور پر، سمجھا کہ نہیں، یا مان لیجیے کہ دروازہ کھلا رہا، کتے نے پیشاب کر دیا، یا کسی آدمی نے پاگل نے یا کسی دیہاتی نے آ کر پیشاب کر دیا، تو اس کو تو دھونا پڑے گا۔ تو نجاست سے پاکیزگی، صفائی اور پاکی تو ضروری ہوگی۔ باقی رہا کہ جھول جھکڑ ہے اور گرد و غبار ہے یا تنکا وغیرہ جو گرا رہتا ہے مسجد میں، اس کی صفائی مستحب ہے، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن اگر چھوڑ دیجیے گا 6 مہینہ تک تو ظاہر ہے کہ ایک دم مکڑا جلا بندے گا اس پر، اور گرد و غبار سے پورا مسجد اٹ جائے گی، سمجھا کہ نہیں، تنکے بہت زیادہ جمع ہو جائیں گے، تب علماء ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ اس وقت اس کی صفائی واجب ہو جائے گی۔ جو مستحب کام ہے ابھی وہ واجب ہے، اور اگر ہر ہفتے صفائی ہوتی رہی، دیواروں کی، چھت وغیرہ کی، کھڑکی وغیرہ کی پچھائی وچھائی ہوتی رہی، تو مسجد ایک دم چکا چک رہے گی، صاف ستھری رہے گی اور عبادت پہ جی لگے گا، سمجھا کہ نہیں۔ تو کہا گیا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھو، وہ تطیب، اور اس کو خوشبودار بنا کے رکھو، خوشبودار بنا کے رکھو۔ کوئی جگہ ہے اگر وہاں پر خوشبو رکھ دیا عطر، تاکہ اس کی بھینی بھینی خوشبو لگتی رہے، سمجھا کہ نہیں، یا لوبان ہے یا اگربتی ہے، یا اسی طریقے سے بڑی جگہوں پر سمجھا کہ نہیں عود جلتی ہے، جو بڑی قیمتی لکڑی ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں، مکہ مدینہ میں عود جلایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اور نمازیوں کے درمیان اس کو گھمایا جاتا ہے، لوگ اس کی دھونی لیتے ہیں، دھواں لیتے ہیں، بہت خوشبودار، ایک دم پوری مسجد معطر ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مسجد کا ماحول پاکیزہ رہتا ہے، اور بیٹھنے میں، عبادت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، وقت وہاں پر زیادہ خرچ کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن اب بدبو ہے، یہ ہے وہ ہے، اب جیسے یہاں وضو خانہ ہے اس کی صفائی نہ کرو، پیشاب خانہ ہے اس کی صفائی نہیں کرے، لیٹرین میں صفائی نہیں ہو، فنائل وغیرہ اور دوسری جراثیم کچھ دوائیں جو ہوتی ہے کیڑے مکوڑے کو مارنے والی، اگر اس طرح کی دواؤں کا استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پیشاب سے، پخانے سے، وضو خانے سے بدبو آئے گی۔ تو اس لیے مسجد کا ماحول صاف ستھرا رکھا جائے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، تو میں نے کسی آدمی کے نیکی کے عمل میں اس تنکے کو بھی دیکھا جو اس نے مسجد سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا تھا، سمجھ لیں۔ تو اس کا خیال ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے مسجد کا احترام اور اس کی صفائی کا مسئلہ۔ اور دیکھ لیجئے کہ مسجد کی صفائی کے سلسلے میں ایک کالی کلوٹھی عورت تھی جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، وہ مر گئی رات میں، ممکن ہے کہ جاڑے کی رات رہی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خبر نہیں کیا، اس کا ہلکا معاملہ سمجھ کے کہ جھاڑویں تو دیتی تھی، کالی کلوٹھی عورت تھی، سمجھا کہ نہیں، اب جاڑے کی رات ہے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں کہ صاحب جنازہ پڑھیں اور قبرستان جائیں، اس کو دفنا دیا رات میں، سمجھا کہ جب دیکھا کہ وہ نہیں دوسرے دن آئی جھاڑو دینے کے لیے، تو آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی، سمجھا کہ نہیں، تو کہا گیا تو مر گئی رات میں، کہاں مر گئی اور خبر نہیں کیا ہم لوگوں کو، ہم کو خبر نہیں کیا۔ آپ نے کہا چلو اس کی خبر دکھاؤ مجھ کو، اور قبر پر جا کر کے آپ نے جنازہ پڑھا۔ تو صفائی کا کام اتنا اہم کام، تو جو آدمی اس کام پر ڈپوٹ ہے وہ تو خیر ہے ہی ہے، لیکن عام لوگوں کو بھی شوق اپنا رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی موقع ملا ہے تو ہم بھی یہ کام کر لیں، سمجھا کہ نہیں۔ چلیے دوسری حدیث دیکھیے۔ تو بہرحال مسئلہ کیا سمجھ میں آیا کہ مسجد ہر محلے میں ہونی چاہیے وقتی ضرورت کے لیے، اور یہ کہ مسجد کی صفائی ستھرائی نجاست سے تو بالکل واجب ہے، اور گرد و غبار سے صفائی مستحب ہے، ہاں، اور یہ کہ صاحب مسجد روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب مقام ہے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور وہاں پر خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو کبھی دیوار میں لگا دیا یا کوئی خاص جگہ ہے وہاں پر رکھ دیا، یا جیسے کہ میں نے کہا کہ عود اگربتی وغیرہ ہے، اس طرح کا کچھ جلانے کا اہتمام کر دیا تاکہ مسجد کا ماحول معطر رہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ پیاز لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آوے، نماز میں بھی نہ آوے، اور نماز کے علاوہ وقت میں بھی نہ آوے، مسجد میں آئے ہی نہیں۔ فلا یقربن مصلانا، ہماری مصلی پر، ہماری نماز کے جگہ پر مسجد میں نہ آوے جو پیاز اور لہسن کھائے، کیونکہ بدبو ہے اس میں، اور اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، مسجد جو ہے فرشتوں کے ٹھہرنے کی جگہ، تو اسی لیے بیڑی پیتے ہوئے آئے، دروازے پر پھینک دیا، سیڑھیے پر رہے اور بیڑی سلگا لیا،
سمجھا کہ نہیں؟ یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی یہ سب حرام چیز ہے جو نشہ آور چیزوں کے اندر داخل ہے. دوسری حدیث دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد متفق علیہ وزاد مسلم والنصارى. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، قاتل اللہ، اللہ قتال کرے. جس سے اللہ قتال کرے گا، جنگ کرے گا، وہ ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قاتلہ کے معنی ہلاک کرے. اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یہود کو. اور مسلم شریف میں اضافہ ہے نصارہ کو، یہود کو اور نصارہ کو. یہود موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو کہتے ہیں. اس کے دادا پردادا میں کوئی یہودا نام کا تھا، یہوذا، تو اسی لیے عربی میں ہو گیا یہودا. تو یہود موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو کہتے ہیں. اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو کہتے ہیں. ان لوگوں نے اب نصارہ نہیں کہتے، اب اپنے کو مسیحی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، جبکہ یہ نسبت بالکل غلط ہے. اگر یہ عیسائی ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے. تو آپ کیسے عیسائی ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو نہیں لے رہے ہیں کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا محمد احمد، اس کو ماننا؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی مان رہے ہیں جی. اور اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. لیکن یہودی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے، گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ. حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر اتہام لگاتے ہیں بدکاری کا، نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بزرگ نبی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ولد الزنا ہے، حرامی بچہ ہے، نعوذ باللہ. تو ان کا انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. اور یہ جو اپنے کو عیسائی کہلاتے ہیں، جو نصارہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. تو کسی بھی ایک نبی کا اگر ہم انکار کر دیں گے تو ہم اپنے نبی پر کا بھی انکار کرنے والے ہو جائیں گے. اگرچہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے، کہہ دیں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے، جن کا نام قرآن میں باقاعدہ آیا ہے، ان میں سے کسی ایک نبی کا اگر ہم انکار کر دیں تو خود ہمارے اپنے رسول پر بھی ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانا. ہاں، تفصیلی ایمان شریعت پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنا ہے، جن کی ہم امت ہیں. لیکن مجموعی اعتبار سے اللہ کے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نبی تھے، اللہ کا پیغام ان پر آتا تھا. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو اللہ ہلاک کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی، اور بعض روایت میں وصالحیہم، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. انبیاء کو اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. مسجد بنانے کا کیا مطلب؟ مسجد بنانے کا کیا مطلب کہ قبر تھی اور قبر کے اوپر گھیر کر کے یہ مسجد تعمیر کر لیا، بیچ میں قبر ہو گئی. نہیں سمجھا؟ قبر بنی ہوئی تھی، اس پر تعمیر دے دیا، یہ مکان بنا دیا. اور ایک شکل یہ ہے کہ نہیں، مکان تو نہیں بنایا لیکن جا کے وہاں پر نماز پڑھنے لگے، قبر کے دائیں بائیں یا قبر کو آگے کر لیا اور نماز پڑھا. اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن لعنتی کام کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کو موقع ملے گا رفتہ 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 اس نبی کی، اس صالح بندے کی عظمت کا اتنا بڑا طلسم کھڑا کر دے گا آپ کے دل میں کہ آپ اسی کی پوجا کرنے لگیے گا رفتہ رفتہ. سمجھا؟ اور انہی سے مانگنے لگیے گا یا ان کا وسیلہ پکڑنے لگیے گا. تو یہ جو شرک یا شرک کا ذریعہ پیدا ہوگا وہاں سے، اس لیے کہا گیا کہ خبردار، جہاں پر قبر ہو وہاں نماز نہیں پڑھتی. اور اسی لیے کہا گیا کہ قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے. رکوع سجدے والی جو نماز ہوتی ہے فرض ہو کہ سنت ہو، قبرستان میں جائز ہے. پوری باؤنڈری جو گھیری ہوئی ہے اس سے باہر آپ جائیے. قبرستان کے اس حصے میں کہ جس کے سامنے قبر نہیں بھی ہے، وہاں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں ہوگی. سمجھ لیں گے؟ تو انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کا تھا کہ قبر تھی، اس پر مسجد تعمیر کر لیا باقاعدہ. تو قبر بیچ میں رہ گئی اور مسجد بن گئی. تو ایسی مسجد کو ڈھا دینا ضروری ہے. قبر پہلے سے ہے، مسجد بعد میں آئی، تو مسجد کو ڈھاؤ. اور مسجد پہلے سے ہو، جیسے مسجد بنانے والے نے بنا دیا اور اس کی قبر کو مسجد کے ایک حصے میں دفن کر دیا. سمجھا کہ لوگ آئے گا تو سلام دعا کرے گا ان کے لیے، یا مشہور کر دیا کہ اللہ کے ولی اس میں دفن ہے، تب سچے کا ولی ہو یا جھوٹے کا ولی ہو. سمجھا کہ نہیں، اب لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں مسجد پہلے ہو اور قبر
بعد میں بنی ہو یا بنانے والے کی قبر بنا دی گئی ہو یا کسی نیک بندے کو اس میں دفن کر دیا گیا ہو، بڑا بزرگ امام تھا، مولانا تھا، اس کو اسی میں دفن کر دیا، ہر وقت مسجدیں میں رہتا تھا، دفن کر دیا تو لوگ فتنے میں پڑیں گے، تو ایسی صورت میں اس قبر کو مسجد سے ہٹانا ضروری ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ مسجد کے کسی بھی کونے میں قبر ہوگی نماز نہیں ہوگی، اب بعضوں نے کہا کہ نہیں، اگر قبلے کی طرف اگر نماز قبر ہے اور آپ کے نمازی کے اور قبر کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں ہے تب نماز باطل ہوگی، پیچھے ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس قبر کو جلد سے جلد منتقل کرنا قبرستان میں ضروری ہوگا، واجب ہوگا، آپ سمجھے نا؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے کوئی بھی عالم کسی بھی قبر کو مسجد میں رکھنے کے قائل نہیں ہے، اگر مسجد پہلے سے ہے اور قبر بعد میں آئی تو قبر کو اٹھاؤ، اور اگر قبر پہلے سے ہے تم نے مسجد بعد میں اس پر بنا دی ہے تو مسجد کو اٹھاؤ، اس قدر تاکید ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس گاؤں میں بھی اپنے یہاں 2 قبر پائی جاتی تھی، وہ الحمدللہ اٹھ گئی، اور اس فطرے سے گویا کہ بچ گئے ہم لوگ، ورنہ ایک زمانے سے چل رہا تھا یہ معاملہ۔ تو فرمایا گیا کہ انبیاء کی مسجد، انبیاء کی قبروں کو یا صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یعنی یا تو اس پر عمارت تعمیر نہ کرو، یا بغیر عمارت تعمیر کیے ہوئے بھی اگر سجدہ کرتے ہو تو عام معنی میں بتایا نا کہ عام معنی میں ہر وہ جگہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہ مسجد ہے، تو اس معنی میں آپ نے اس کو مسجد بنا لیا، اور رفتہ رفتہ شیطان آپ کو گمراہی میں ڈال دے گا۔ چلیے، تو ایک چیز یہ ہوئی کہ محلے میں مسجد تو بناؤ، شرط یہ، اور یہ فرمایا آپ نے کہ صفائی ستھرائی کا لحاظ کرو، خوشبو کا ماحول وہاں رکھو، خوشبو لگاؤ، خوشبو کا ماحول رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ نہیں کہ صاحب ایسی جگہ مسجد بنا دو جہاں قبر ہے، یا قبر کو مسجد میں دفن کر دو، کبھی بھی کسی حال میں کسی کی قبر مسجد میں بنائی نہیں جا سکتی، مسجد کی باؤنڈری میں نہیں داخل کی جا سکتی۔ اب کہیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے مسجد نبوی میں، تو حقیقت یہ کہ مسجد نبوی میں قبر نہیں بنائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں مدفون ہے، یہ پورا قبرہ ہے آپ کا، اس میں دفنائے گئے۔ بعد میں 100 سال ہونے کو تھا ہجرت کو، تو اس حجرے کو مسجد کی اب توسیع ہوئی، بڑھایا گیا، تو پورا حجرہ جو کا تو لے لیا گیا، تو وہ اندر کی زمین مٹی سب سامان ویسی ہے، اس کو شامل کر لیا۔ اس پر بھی علماء نے کہا کہ نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں بڑھائیے لیکن اس حجرے کو باہر ہی رہنے دیجیے، اس طرف مت بڑھائیے، لیکن حکیم وقت نے نہیں مانا، سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کیے گئے تو وہ حجرہ آپ کا مسجد نبوی سے باہر تھا، ہاں 80-82 سال کے بعد آپ کے انتقال کے بعد اس حجرے کو لے لیا، اب وہ جو کا تو ہے، پھر اس کے بعد مثلث زاویہ ترکونی دیوار کھڑی کر دی گئی، ایسے ایسے اور ایسے، تاکہ کسی بھی اینگل سے کہیں بھی لوگ کھڑا ہو، ادھر سے کھڑا ہو، داہنے میں کھڑا ہو، بائیں میں کھڑا ہو، قبر کی طرف رخ اس کا نہ ہو۔ تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مسجد نبوی میں تو ہے قبر، کہے گا ہرگز مسجد نبوی میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حجرہ باہر تھا، مسجد نبوی کے باہر تھا، وہ پورا کا پورا قبر ہی، پورا کا پورا گھر ہی جو کا تو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ تو آپ اپنے گھر میں مدفون ہیں، مسجد میں مدفون نہیں ہے، اور آپ تو مسجد کے اندر لا کر کے کنارے میں دفن کر رہے ہیں، یا پہلے سے جہاں کوئی دفن ہے وہاں پر آپ مسجد بنا دیا، گھیر گھار لیا، تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حرام کام کریں، شرک کا کام کریں، یا شرک کے اسباب اور ذرائع کو استعمال میں لائیں، ایسے لوگ لعنتی ہیں، اور ان کو عمومی طور پر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کا نام لے کے لعنت نہیں کرنا ہے، یہود پر لعنت ہو، پوری قوم یہود، نصارہ پر لعنت ہو، مشرکین پر لعنت ہو، سمجھا کہ نہیں، بدھسٹوں پر لعنت ہو، ایسے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی مشرک کا نام خاص طریقہ سے لے کر کے کرنا، کسی مشرک کا خاص طریقہ سے نام لینا کہ فلانا پر اللہ کی لعنت، ایسا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، توفیق سے نواز دے، لیکن عام طریقے سے لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، سمجھایا، چوروں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، نہیں سمجھا؟ ہاں، خاص کسی خاص آدمی کو ٹارگیٹ کر کر کے لعنت کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، اور تیسری حدیث اس باب میں دیکھیے، وَلَهُمَا مِنْ حدیث عائشہ، بخاری اور مسلم میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئك شرار الخلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی مر جاتا، کن کے اندر؟ یہود و نصارہ میں،
کوئی نیک آدمی مر جاتا، سمجھا، مرد صالح مر جاتا، تو بنو علی قبر ہی مسجدن، اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، یعنی اس پر عمارت کھڑی کر دیتے۔ گرجا گھروں کو دیکھ لیجیے، کہیں نہ کہیں آپ کو قبر ملے گی، یہود کی عبادت خانوں میں جائیے قبر ملے گی، اس پر مسجد تعمیر کر دیا، یا پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ تعمیر نہیں بھی کیا تو جا کر کے وہاں پر یہ سمجھ کے کہ یہاں بزرگ دفن ہے، یہاں عبادت کا زیادہ ثواب ملے گا، یہاں دعا زیادہ قبول ہوگی، ایسا کر لیا، اور رفتے رفتے انہی کی پرستش کرنے لگے، ان کے قبروں کا طواف کرنے لگے، انہی سے التجائیں کرنے لگے، تکلیف کے ازالے کی دعائیں کرنے لگے، فریاد کرنے لگے، اس طریقہ سے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولئک شرار الخلق، یہ لوگ مخلوق میں بہت برے لوگ ہیں، جو شرک اور شرک کے اسباب اختیار کرتے ہیں، ان سے برے لوگ اللہ کی مخلوق میں کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جس عمل کو شر کہا گیا ہو اور جس عمل کے کرنے والے کو شرار الخلق کہا گیا ہو، اب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، اور اس جگہ اگر کوئی عبادت کی جاتی ہے تو وہ عبادت باطل ہوگی۔ یا ایسی کسی مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے جو قبر پر تعمیر کی گئی ہو، یا جس میں قبر دفن کی گئی ہو، قبر بنائی گئی ہو، اس میں نماز جائز نہیں ہوتی۔ چوتھی حدیث دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، الحدیث متفق علیہ۔ یہ بھی متفق علیہ بنے، امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا اس حدیث کو ذکر کرنے پر، یعنی یہ دونوں بڑے ائمہ جن کی کتاب حدیث کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہا جاتا ہے، یہ دونوں متفق ہیں۔ اور اکثر جو حدیثیں یہاں متفق علیہ ہوتی ہے وہ اور بھی محدثین کے ہاں موجود ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو متفق علیہ کا مطلب کہ اتفق علیہ شیخان یعنی بخاری اور مسلم اس حدیث کو ذکر کرنے پر متفق ہیں۔ تو بڑی مضبوط حدیث ہوتی ہے، ایسی حدیث جس کو وہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہو، وہ حدیث سب سے زیادہ حدیث کی دنیا میں صحیح ہوتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا گھڑ سواروں کی ایک جماعت، سمجھا، اور ایک آدمی یمامہ کا تھا، یمامہ وہ ادھر ریاض کی طرف ہے، 100-125 کلومیٹر ریاض سے، وہ وہاں سے آ کے عمرہ کر کے جا رہا تھا، اور مسلمانوں کو نجد کے علاقے میں، اسی علاقے میں، ریاض کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں کی ایک جماعت بھیجی تھی۔ تو وہ اپنے قبیلے کا بڑا سردار آدمی تھا، بہت حیثیت والا آدمی تھا، قبیلے کا سردار تھا، اس کو پکڑ لیا لوگوں نے، سمجھا کہ نہیں، اور اس کا نام تھا ثمامہ ابن اسال الحنفی، قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، سمجھا کہ نہیں۔ اور اس زمانے میں سرداری والا نظام تھا، آپ جانتے ہیں، قبیلے کا جو سردار کہہ دے پورا قبیلہ گردن کٹا دے گا، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ صاحب اس کو پکڑ لے آئے، اور پکڑ کے لے آئے، وہ کافر تھا، تو پکڑ کے لے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے کے اندر باندھ دیا۔ کھمبا تو وہی نہیں ہے، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کھجور کا تنا تھا، کھجور کو کاٹ کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا، لیکن جس جگہ پر وہ کھجور کا تنا تھا جس میں وہ شخص باندھا گیا تھا، اس جگہ پر جو پتھر کا اس وقت ابھی کھمبا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ کھمبا ہے جس میں ثمامہ کو باندھا گیا تھا۔ وہ جگہ آپ کو پتہ چلے گی وہاں پر، سمجھا۔ تو باندھ دیا اس مشرک کو مسجد میں، کوئی جیل خانہ اس زمانے میں نہیں تھا، تو جو مسجد ہے وہی جیل خانے کے بھی کام میں آتی تھی، اور مسجد میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کشی کرتے تھے، فوج کی نامزدگی کرتے تھے، فوج کی نامزدگی، کون فوج میں جائے گا، کس محاذ پہ جانا ہے، کس علاقے میں جانا ہے، نام لکھاتے جاؤ۔ اور مسجد کے اندر فوجی مشق بھی ہوتی تھی، تلوار بازی وغیرہ بھی عید وغیرہ کے موقع پر ہوا کرتی تھی، اور سارے مشورے مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے، سمجھا کہ نہیں۔ چنانچہ ایک کھمبے میں اس کو باندھ دیا گیا۔ پوری حدیث ہے، لمبی حدیث کو مختصر کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 دن تک لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے، پوچھتے رہے کہ ماذا عندک یا ثمامہ، کیا سوچتے ہو ثمامہ، کیا سوچتے ہو، کیا سوچا تم نے اب تک؟ تو کہتا ہے وہ آدمی کہ ان تقتل ذا دم و ان تنی مالا شاکر، اگر آپ نے کسی کو مار دیا، اگر مجھ کو قتل کر دیا، تو ایسے شخص کو قتل کر دیں گے جو قتل کا مستحق ہے، ہم مشرک ہے، آپ کے ہاتھ میں پکڑے گئے ہیں، لے آئے گئے،
اور یا ایک معنی یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کیجیے گا جس کا خون بڑا مہنگا پڑے گا آپ کو، ہمارے قبیلے والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں، دونوں معنی کا احتمال ہے، سمجھا؟ اور اگر انعام کر دیجیے گا ہم پر تو آپ ہم کو شکر گزار پائیے گا، جواب یہی دیتا تھا وہ۔ دوسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب نکلے تو گئے اس قیدی کے پاس جو بندھا ہوا تھا، کھمبا لگا کر کے چوڑ کے باندھ دیا تھا سخت طریقے سے رسے سے، کہا ماذا عندک یا ثمامہ، وہی سوال، کیا سوچا ہے، کیا خیال ہے؟ کہا وہی کہ قتل کیجیے گا تو خود والے کو قتل کیجیے گا جو حلال ہے آپ کے لیے قتل کرنا، یا اگر انعام کر دیجیے گا، احسان کر دیجیے گا، چھوڑ دیجیے گا تو شکر گزار پائیے گا۔ تیسرے دن بھی اس نے یہی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو رسی سے، اور آزاد کرنا تھا، انعام کرنا تھا کہ وہ شخص گیا نخلستان میں، کھجور کے باغ میں جہاں چشمہ پانی کا بہہ رہا تھا، اس نے وہاں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور سردار کے کہنے پر پورا محلہ، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کیا کہنا۔ اور اس کے بعد مکے میں غلے آتے تھے وہی یمامہ سے، تو کہا مکے والوں کا انہوں نے رصد بند کر دیا کہ تم لوگ ہمارے نبی سے جھگڑا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، ایک دانہ ہمارے قبیلے سے نہیں جائے گا، اور اس راستے سے گزرنے بھی نہیں دیں گے، ناکہ بندی کر دیا۔ اتنا ناکہ بندی کی کہ مکے والے بھوکوں مرنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ دیکھیے ثمامہ ابن اسال حنفی نے یمامہ سے غلہ آنا بند کر دیا، ہم لوگوں کا کیا کھائے؟ تو آپ نے کہا کہ جانے دو، کھانا غلہ جانے دو، تب جا کر کے ثمامہ نے چھوڑا۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں اگر قیدی مشرک بھی ہو تو باندھا جا سکتا ہے۔ اب یہ باندھنا دو فائدے کے لیے ہوگا، یا تو یہ ہے کہ مسجد میں باندھیں گے تو مسلمانوں کا طور طریقہ دیکھے گا نماز پڑھنے کا، کیسے مل کے کھڑے ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، کوئی کسی سے گھن نہیں کھاتا ہے، سب ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے مسجد کے اندر، سمجھا کہ نہیں، تو وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھے گا، قرآن سنے گا، عربی جاننے والا ہے تو قرآن مجید کے کلمات جب اس کے کان میں پڑیں گے، معانی پر جب غور کرے گا تو دل کی دنیا بدل جائے گی، مسلمان ہو جائے گا۔ تو یا تو اس لیے کہ، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی کہ ذلت کے لیے کہ بدھا ہوا اپنے آپ کو ہے، سب لوگ کھلے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اور قبیلے کے ہم سردار ہیں، تیسمار خاں ہم ہیں مان لو، اور ہم کو باندھ کر کے رسے سے، کھوٹے سے باندھ دیا گیا ہے، تو اس میں ذلت کا احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ دونوں پہلو ہو سکتا ہے کہ یا تو ذلت کا احساس شدید دلانے کے لیے آپ نے باندھا ہو، یا پھر یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے، یا یہ کہیے کہ دونوں مقصد رہا ہو۔ بہرحال تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس طریقہ سے مسجد میں کافر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی مصلحت ہو تو داخل ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہے، کسی کا قرضہ لے کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا وہ غیر مسلم؟ گھسے گا مسجد میں، کالر پکڑ کے باہر لے جائے گا، سمجھا کہ اسی طریقے سے اگر کہیں پر بجلی کا کوئی تار وار ہے، خراب ہو گئی ہے کوئی تار، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کاریگر نہیں ہے، مستری مسلمان نہیں ہے، تو کسی کافر کو بلا لیجیے، جس میں اسلام کی، اب مسلمانوں کی یا خود مسجد کی مصلحت ہو۔ اور نہیں ہے کوئی کام تو مسجد میں کافر کہے کے لیے آئے گا؟ گندا سندا رہتا ہے، ناپاک، جو نہ استنجا کرتا ہے نہ غسل اس کا ٹھیک سے رہتا ہے، تو وہ مسجد میں ہمارے کیوں دوڑے گا، جائے گا، آئے گا، سمجھ لیں گے؟ تو اس طریقے سے مشرک ضرورتاً داخل ہو سکتے تھے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے۔ ویسے تو مسجد حرام میں، کعبہ میں جو حدود حرم کی جو باؤنڈری ہے تقریباً 12 میل چاروں طرف سے، اس میں کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا، نہ کوئی مشرک داخل ہوگا، کافر ہندو، سمجھا کہ نہیں، اور نہ ہی کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، کوئی بھی نہیں، غیر مسلم کوئی داخل ہو نہیں سکتا۔ غیر مسلم میں دنیا کے جو بھی ہیں، جو اسلام کے علاوہ دھرموں کو مانتے ہیں، وہ کوئی نہیں داخل ہو سکتا مکہ کے حدود کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ جتنی میلیں ہیں 12 میل اگر چاروں طرف سے، تو اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ حالانکہ مدینہ میں یہودی تھے، لیکن سعودی حکومت میں اب یہ ہے کہ صاحب وہاں یہودی بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے بھی شاید داخلے پر پابندی ہے۔ یا اگر کوئی یہودی نصرانی اگر مدینہ میں آنا چاہے 2-4 دن کے لیے کاروباری سلسلے میں، تو رہ سکتا ہے، لیکن باقاعدہ مستقل اس کو وہاں پر سکونت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ دونوں حرمین شریفین ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ باقی اور مسجدوں کا جو حال ہے، ان مسجدوں میں بھی احتراماً کافروں کو داخل نہیں ہونا دینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ضرورت اس کی ہو آپ سے، یا آپ کو اس سے ضرورت ہو، مسجد کی اصلاح و مرمت کے لیے ہو، تو آنے دینا چاہیے۔ وعنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ان عمر رضی اللہ عنہ مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال
قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك متفق علیہ، یہ روایت متفق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا حضرت حسان بن ثابت انصاری سے، جو شاعر اسلام ہے، بہت بڑے شاعر تھے، اسلام کے دفاع میں، اسلام کی خوبیوں کے بیان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں انہوں نے بڑے اچھے اچھے پاکیزہ اشعار کہے۔ تو مسجد میں شعر گا رہے تھے، اپنا کوئی قصیدہ جو لکھے ہوئے تھے اشعار، اس کو پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا آنکھ سے، ایسی نظر سے دیکھا ہوگا جو انکار کی نظر ہو، اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، چہرے کے اشارے سے آدمی سمجھتا ہے کہ انکار کر رہے ہیں، تو انکار کی نظر سے دیکھا کہ مسجد میں شعر گوئی کیوں کر رہے ہیں، شعر کیوں پڑھ رہے، یہ کہنا چاہتے تھے وہ، آنکھ کے اشارے سے یہ پتہ دے رہے تھے۔ تو حضرت حسان نے سمجھ لیا کہ یہ مجھ پر انکار کر رہے ہیں، تو حضرت نے کہا حسان نے کہ قد کنت انشد فیہ، میں مسجد میں شعر گایا کرتا تھا، وفیہ، اور مسجد میں وہ شخصیت موجود تھی جو آپ سے بہتر تھی، مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شعر پڑھتا تھا۔ تو آپ کیوں گرم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور انکار کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ حضرت عمر چپ ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حضرت عمر کے پاس آتا تھا، اللہ اکبر، فوراً اسٹاپ، وہیں رک جاتے تھے، حالانکہ جلالی آدمی تھے۔ کیا اس کو آپ سمجھیے گا کہ حضرت حسان سے کوئی گستاخی ہوئی امیر المومنین کی شان میں؟ نہیں ہوئی گستاخی، کہا وہ شخصیت یہاں موجود تھی جو آپ سے بہتر تھی۔ حضرت ابو عمر خوش ہو گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم سب سے افضل ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کی جرأت دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس دلیل موجود ہے تو کسی نے اگر منع بھی کیا، بڑا آدمی بھی اگر کوئی منع کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو کہے گا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس طرح کی دلیل ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ کو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو آپ ادب کے ساتھ اس کو دلیل پیش کر دیجیے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جرأت ہے، اور امیر المومنین نے ہرگز برا نہیں مانا، بلکہ خوش ہوئے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے اشعار پڑھے۔ لیکن اشعار تھے کیسے اشعار؟ اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیوں کے اشعار، اللہ تعالیٰ کی حمد باری تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اشعار، جس کو نعت کہتے ہیں، لیکن جس میں غلو نہ ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو۔ تو شرکیہ نظم نعت اگر ہے، ولیوں کی تعریف میں، نبیوں کی تعریف میں اتنا غلو کیا ہے کہ اللہ اور نبی کے فرق کو آپ نے مٹا دیا، سمجھا کہ نہیں؟ یا اسی طریقہ سے غزل پڑھ رہے ہیں نا، جس میں حسن و عشق کا ذکر ہوتا ہے، جوانی کا ذکر ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی کے پڑھنے کے لیے مسجد۔ تو اس طرح کے اشعار، پاکیزہ اشعار جس میں اسلام کی خوبیاں بیان کی گئی، متفق علیہ۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے۔ وعنہ، اے ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، متفق، رواہ مسلم۔ وعنہ، اے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، رواہ النسائی والترمذی وحسنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسجد کا احترام دیکھیے، مسجد کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو سنو کہ وہ اپنی گمشدہ چیز کو تلاش رہا ہے، مسجد میں گمشدہ چیز کو تلاش رہا ہے، خاص کر کے جانور، ہماری بکری دیکھا ہے آپ لوگوں نے، دن بھر سے مل نہیں رہی ہے، شام تک تلاشا نہیں ملی، آج بھینس ہماری گم ہو گئی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، مسجد میں آ کے کہتا ہے، کسی نے ہماری گائے دیکھی ہے، کسی کوئی لے آیا ہے ہماری گائے، کوئی بکری لے آیا ہے، اس کے لیے ضالہ کہتے ہیں۔ اور اسی پر گرا پڑا سامان، فلاں جگہ سے ہمارا سامان گم ہو گیا ہے، ملکانے سے گزرے ہیں آپ، فلاں جگہ سے گزرے ہیں، وہاں پر کوئی گھڑی آپ کو ملی ہے، کوئی موبائل ملا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یا وضو خانے میں میری گھڑی چھوٹ گئی ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ تو اس طرح کا مسجد میں گم ہوا ہو کہ مسجد کے باہر گم ہوا ہو، اس کا اعلان مسجد میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی نے دیکھا ہے، ہم کو پتہ بتائیے، دیجیے، کسی کے پاس ہے، تو آپ اس کو بد دعا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا سامان نہ پلٹائے، تیرا سامان تم کو نہ ملے، تمہارا سامان تم کو نہ ملے، بد دعا دیجیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا دیجیے، کہیے گا
فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. مسجد کس کام کے لیے بنائی گئی؟ نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے. مسجد گمشدہ اشیاء کا اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ کام اگر آپ چاہیں تو مسجد کے باہر کر لیجیے. مسجد میں آپ ہماری بکری دیکھا ہے، ہماری گائے دیکھا ہے، ہمارا کوئی سامان گر گیا دیکھا ہے، اس طرح کا اعلان نہیں. ہاں مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو گئی، یا مان لیجیے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر سے اٹھے، سب لوگ اٹھ گیا، کہیں پر کوئی چیز پڑی ہوئی، بھائی دیکھو دیکھو یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ مجلس کی ہی کسی آدمی نے چھوڑ کر کے اٹھ گیا تو کہہ دیا بھائی یہ کس کا ہے، یہ سامان چھٹ گیا دیکھو. لیکن گم ہے تو کسی نے دیکھا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک پالیسی بنا لیجئے کہ مسجد کے اندر میں، وضو خانہ میں یا کہ مسجد کے اندر میں اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو مؤذن کے پاس دے دو، بھائی امام کے پاس دے دو، امانت رہے گی. اور اس کو کہیے کہ چپے سے مسجد کے امام صاحب سے یا مؤذن سے جب وہ مسجد کے باہر ہو مل لیا کرو اگر مسجد میں کوئی چیز گری ہے تو. انا اگر مسجد یا مسجد کے باہر کی کوئی چیز ہے تو سیڑھی پر، دروازے کے باہر سیڑھی پر اعلان کرو، نماز کے بعد جو نکلتے ہو تو اعلان کرو. لیکن مسجد میں اس طرح کا اعلان نہیں. دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ سامان لے آ کر کے بیچ رہے ہیں، لنگی لگا دیا مسجد میں، سب جا کے عطر بیچ رہے ہیں، ٹوپی بیچ رہے ہیں، مسجد کے باہر بیچو. مسجد بازار نہیں ہے، بیچنے یا خریدنے کی جگہ نہیں ہے. اگر دیکھو کہ کوئی مسجد کے احاطے میں لا کے کوئی سامان بیچ رہا ہے یا کوئی خرید رہا ہے تو کہو اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے، منافع نہ دے، بد دعا کرو. سوال یہ کیوں بد دعا کر رہے ہیں ہم؟ آپ کی سزا ہے کہ جس کام کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے اس کام کے لیے آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ بد دعا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بد دعا سکھلائی ہے. آپ اگر بازار میں سامان بیچیے گا تو ہم یہ بد دعا نہیں کریں گے. روڈ پر اگر اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کیجیے گا کہ ہمارا کوئی چیز گر گیا ہے، کوئی پایا ہے، تو یہ ہم بد دعا نہیں کریں گے. لیکن ہم مسجد میں اس لیے بد دعا کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی اس طریقہ سے کرے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سامان تم کو نہ پلٹائے، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے. اچھا بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ مثال کے طور پر، چینج مانگا 500 روپیہ ہمارے پاس ہے، تمہارے کان میں کہا کہ ایک 100 روپے کا 5 نوٹ ہے، کھدرا ہم کو چاہیے، 500 روپیہ دے دے. یہ گفتگو بھی حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ گویا روپیے کا تبادلہ ہو رہا ہے. آپ کا روپیہ دے کر کے روپیہ لے رہے، یہ کام بھی مسجد میں نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک تجارت کی قسم ہے کہ آپ روپیہ دیتے ہیں، روپیہ لیتے ہیں، وہ بھی مسجد کے باہر ہونی چاہیے. آپ کا مکان خالی ہے، کرائے پر دیجیے گا. کتنا کرایہ دیجیے گا؟ آپ تجارت کر رہے ہیں مسجد میں، سمجھا کہ نہیں؟ اچھا 10,000 روپیہ ہم کو دیجیے نا، اور آپ کو ہم زیور گروی رکھ دیتے ہیں، جب پیسہ آپ کو دیں گے تو ہمارا زیور دے دیجیے گا بغیر سود کا، خالی گروی رکھتے. تو یہ رہن ہو، گروی کا معاملہ ہو، کہ کرائے کا معاملہ ہو، کہ سامان کے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، کہ روپیہ کا چھٹی لینے کا معاملہ ہو، یا لنگی تصویر اور ٹوپی جو لوگ بیچتے رہتے ہیں مسجد کے اندر آنگن میں، اس طرح کا معاملہ، کسی طرح کی کوئی چیز اس انداز کی نہیں ہوگی. جو ہوگی سب باہر ہوگی. مسجد کے دروازے کے باہر لگاؤ دکان اور اس طرح کی بات کرو. خدرا ہی کسی سے چھٹا ہی لینا ہے تو مسجد کے باہر بیان کرو. لیکن اب چلیے مثال کے طور پر کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس چھٹا نہیں ہے، تو اپنے ساتھی سے تو ابھی ہم نے کہا کہ چھٹا لے نہیں سکتے ہیں، آپ 500 روپیہ دیجیے گا. تو اب اس کو آپ یہ کہیے کہ بھائی یہ 500 روپے کا نوٹ ہے یا 100 روپے کا نوٹ ہے یا 50 کا نوٹ ہے، ہم اس میں 10 روپیہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے پاس 40 روپیہ ہے تو ہم کو واپس کر دیجیے. تو یہ چونکہ آپ دان کر رہے ہیں، ثواب کے لیے خیرات کر رہے ہیں، تو اس مسکین سے باقی پیسہ مانگنے میں اپنا کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ 50 لو، 10 روپیہ کاٹ کے 40 ہم کو واپس کر دو، یہ جائز ہے. یا اسی طریقے سے کسی کا قرضہ کسی کے اوپر ہے، سمجھا کہ نہیں، اور اس نے اس سے قرض کا مطالبہ کہ بھائی ہمارا قرض دو، سمجھا کہ تو آدھا معاف کر دیجیے نا. اچھا چلو معاف کر دیا، تو نکال کے دے دیا. تو یہ بھی آپ قرض دے رہے ہیں، چکا رہے ہیں، لین دین نہیں ہے، یہ تجارت نہیں. تو علماء نے کہا ہے کہ مسکینوں کو پیسہ دینا اور اس سے پیسہ لینا، یا کسی قرض دار سے مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، باہر دکھتا نہیں ہے وہ، تو اپنے قرض کا مطالبہ کرنا یا اس سے معافی صافی کرنا، کچھ کم بیشی کرانے کی بات کرنا، یہ باتیں کر سکتے ہیں. لیکن تجارت، رہن، اجارہ، کرائے پر مکان، روپے پیسے کا تبادلہ، چھٹی لینا، یہ ساری کچھ چیزیں جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے بنائی نہیں گئی ہے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.